الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جمادی الثانی کی آج 24 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پیش کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پیش کیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پیش کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر۔ تمام صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بلا کسی تردد کے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کلمہ پیش کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں مشورہ کرتا ہوں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جب کلمہ پیش کیا گیا تو بلا کسی تردد کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا دامن تھام لیا، اور صرف اسلام کا دامن ہی نہیں تھاما بلکہ جس دن آپ مسلمان ہوئے ہیں اسی دن 6 صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لائے، اور ان 6 صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ہاتھوں ہاتھ نقد 6 صحابہ کرام کی وصولی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جمع کر دی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان، مجھ پر انعام، مجھ پر اکرام کیا ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ آدمی ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، بلکہ اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خود عنایت کرے گا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے کوئی اور بات نہ ہوتی تو ان کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی تھی۔
کہ میں سارے لوگوں کو احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود دے گا۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا کافی تھے۔ ہجرت کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام ہجرت کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیغمبر علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ساری ہجرت کا جو واقعہ ہونا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ساری کی ساری تفصیلات حضرت صدیق اکبر کے سامنے رکھی، اور طے یہ پایا کہ رات کے وقت میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کا سفر شروع کریں گے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام رات کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر کے جب گھر پر پہنچتے ہیں، ابھی گھر کے دروازے پر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، قدموں کی آہٹ پا کر فوراً حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، کیا تم سوئے نہیں تھے کہ ابھی تو میں نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں، اس لیے میں سویا نہیں، میں جاگتا رہا، آپ کا انتظار کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں اور میں سوتا رہا۔ میں نے نیند ہی لینا چھوڑ دی۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ میں تھوڑی سی تنہائی چاہتا ہوں۔ کہا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، بیوی ہیں، بچے، کہا کہ ان کو الگ کر دو۔ ان کو الگ کر دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کچھ باتیں کہیں، سفر کی کچھ روداد ان کے سامنے رکھیں، اور آپ علیہ السلام نے سفر کا سامان اٹھایا، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ گھر کے افراد کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے الگ الگ ذمہ داریاں دی۔ بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا تیار کرو گی۔ ان کی بیٹی حضرت اسما جو ابھی چھوٹی تھی، ان سے کہا کہ ہمیں جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوں گے وہاں پر ہمیں کھانا پہنچاؤ گی۔ بیٹے عبداللہ سے کہا کہ کفار کی جتنی بھی باتیں ہوں گی شام کو ساری کی ساری رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرو گے۔ اپنے غلام سے کہا کہ بکریاں چرانے کے بہانے آؤ گے اور بکریوں کا دودھ ہم تک پہنچاؤ گے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو اس زمانے میں اس طریقے کے روڈ، اس طریقے کی سڑکیں نہیں تھی جو آج کے زمانے میں ہیں۔ کنکریٹ پڑا ہوا تھا، نوکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اس وجہ سے اپنے قدموں کو اٹھا کر چل رہا ہوں کہ کہیں میرے قدموں کے نشان زمین پر نہ پڑ جائیں تو کفار ان نشان کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام جب کعبۃ اللہ میں سے بتوں کو توڑ رہے تھے تو کچھ بت جو تھے وہ اونچائی پر رکھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کا ان تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ برابر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، پھر آپ اونچے ہو جائیں گے، پھر آپ بتوں کو توڑ دینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ اور پیغمبر علیہ السلام جھٹ سے ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے، وہاں منع نہیں کیا، وہاں منع نہیں کیا۔
جن حضرات نے غار ثور کو دیکھا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ غار ثور کا جو پہاڑ ہے بالکل کھڑا پہاڑ ہے. اگر تنے تنہا آدمی بھی غار ثور کے پہاڑ پر چڑھنا چاہے تو چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو ان لوگوں نے کچھ سیڑھیاں وغیرہ پہاڑ کاٹ کر بنا دی ہیں. اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے غار ثور کے پہاڑ پر چڑھنا، پھر رات کی تاریکی میں چڑھنا، پھر اپنے اوپر پیغمبر علیہ السلام کو سوار کر کے چڑھنا کتنا بڑا مشکل کام ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ثور کے پہاڑ پر چڑھنے لگے. اتنا اونچا پہاڑ کہ جس پہاڑ تک انسان اگر پیدل پہنچے تو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. سارے کے سارے راستے میں رات کی تنہائی میں پیغمبر علیہ السلام کاندھوں پر سوار ہیں. بیچ راستے میں کہیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں تھک گیا، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں. جب آپ علیہ السلام کو کاندھوں پر سوار کیا تو منزل پر جا کر چھوڑا. غار ثور پر پہنچ گئے. غار ثور پر پہنچنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے باہر کھڑا کیا، کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیے، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور میں داخل ہوتے ہیں اور غار ثور کے اندر سوراخ کھلے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے کوئی کپڑا وغیرہ لے کر نہیں گئے تھے ان سوراخ کو بند کرنے کے لیے. سر پر پگڑی موجود تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی کو اتارا. اتارنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے اور ان کپڑوں کے ٹکڑوں کو سوراخ کے اندر داخل کر دیا. اس کے باوجود پھر سوراخ رہ گئے. پگڑی کا کپڑا ختم ہو گیا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم پر قمیص موجود تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیص اتاری، اس کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد ان قمیص کے ٹکڑوں کو سوراخ کے اندر داخل کر دیا. 3 رات پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں اس حال میں گزاری ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر پر نہ پگڑی تھی نہ جسم پر قمیص یا کرتا موجود تھا. سارے کے سارے سوراخ بند ہو گئے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا. پیغمبر علیہ السلام کو اندر بلایا. اندر آنے کے بعد غار ثور کے منہ پر مکڑیوں کا جالا بننا، کبوتری کا انڈا دینا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزات ہیں. لیکن جو ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا اس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر رکھ لیا اور اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ اپنی گود کو پیغمبر علیہ السلام کے لیے تکیہ بنا دی اور آپ علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود رحل کی طریقے سے مانند تھی. جس طریقے سے رحل ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی گود رحل ہے. پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ قرآن ہے اور سیدنا صدیق اکبر قرآن کا قاری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ قرآن کی شکل میں صدیق اکبر کی گود یعنی رحل میں رکھا ہوا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو یعنی قرآن کو پڑھ رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام لیٹ گئے اور چونکہ آپ سفر کے تھکے ہوئے تھے آپ کی آنکھ لگ گئی. جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر رکھا تھا اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا. اس جانور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیر کو کاٹا.
بعض لوگوں نے اس موقع پر بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اس سوراخ کے اندر جو تھا ایک سانپ تھا، اور وہ سانپ جو تھا پیغمبر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کر رہا تھا۔ سب بالکل بے سند اور بے بنیاد کہانیاں ہیں۔ ایک زہریلا جانور اس سوراخ کے اندر موجود تھا، اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کاٹنے کی شدت سے اور زہر کی شدت سے جب ان کو تکلیف ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہلے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اور میرے محبوب کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے، لیکن آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور آنسو نے بھی کتنی قیمتی جگہ پائی گرنے کے لیے کہ وہ آنسو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر جا کر گرا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو بھی کہاں گرا؟ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر جا کر گرا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کہ صدیق کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا، اس نے میرے کاٹ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ دکھاؤ کہاں کاٹا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی پیر میں اس جگہ پر کاٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا لعاب، اپنا تھوک لگا دیا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر زخم پر کوئی اسپرٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ جب زخم پر لگائی جائے تو اس کی ٹھنڈک جو ہوتی ہے پورے جسم تک محسوس ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا، لگانے کے بعد ساری کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ وہ لعاب تھا جو خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں پیغمبر علیہ السلام نے لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ باہر آ گئی، پیغمبر علیہ السلام نے آنکھ کو اندر رکھا، اس پر اپنا لعاب لگایا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ وہی لعاب تھا جو پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زخم پر لگایا، ان کی ساری زخم کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے کھانا پہنچانا ہے، چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ روزانہ پیغمبر علیہ السلام کو اور اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں کھانا پہنچانے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن راستے میں ابو جہل مل گیا، کہا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گی۔ کہا کہ جہاں پر تیرا باپ ہوگا 100% پکی بات ہے کہ وہاں پر محمد بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کہاں ہے تیرا باپ؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گی۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب کھانا لے کر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ کہا کہ اسماء کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کل راستے میں ابو جہل مل گیا تھا اور آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، والد صاحب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب میں نے بتانے سے انکار کر دیا تو ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے میں نیچے زمین پر گری، اور زمین پر گرنے کی وجہ سے میرا جو ماتھا تھا ایک پتھر پر جا کر لگا، میرے متھے سے خون نکل آیا۔ اور میں نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میں تجھے پیغمبر علیہ السلام کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہجرت کے سفر میں پیش آئے۔ پھر آپ علیہ السلام غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن رہے۔ ان 3 دنوں کی حالت میں کفار پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک آ گئے، اور غار ثور کے منہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے جوتے اندر سے بالکل صاف نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر تو جالا بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب اس کے اندر نہیں ہو سکتے۔
اگر اندر انسان ہوتے تو کبھی بھی منہ پر جالا نہیں بنتا، اگر اندر انسان ہوتے تو کبھی بھی کبوتری اس کے جالے اس کے غاز سور کے منہ پر انڈے نہیں دیتی۔ واپس چلے گئے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پھر یہاں سے اگلا سفر شروع کیا، مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ جب آپ پہنچتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہے، پیغمبر علیہ السلام ہے، دونوں کے چہروں میں اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت تھی کہ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام سمجھ لیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آ کر مصافحہ کرنے لگے اور ان کو آ کر سلام کرنے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا، خیمہ لگانے کے بعد جب دھوپ آئی اور دھوپ نے پیغمبر علیہ السلام کے رخساروں کے بوسے لیے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پر سایہ کیا، تب لوگ سمجھیں کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اتنی زیادہ دونوں کے اندر مشابہت تھی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چاندنی رات ہے، پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے، وہ عمر ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ جواب جو تھا ان کی توقع کے خلاف تھا، سوچ رہی تھی کہ جواب یہ آئے گا کہ آسمان کے تاروں سے زیادہ جو نیکیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ عمر کی ہیں۔ خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کیا تم یہ چاہ رہی تھی کہ جواب جو ہے وہ ابو بکر کے بارے میں آئے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ والد صاحب کے بارے میں جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تو آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن تمہارے والد کی ایک رات جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری ہے، وہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور تمہارے والد نے میرے ساتھ جو غار ثور میں رات گزاری ہے وہ رات ایک طرف، اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا کہ آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ غار ثور کی جو ایک رات ہے اس رات کا ثواب مجھے دے دو۔ کہا کہ عمر جان مانگتا تو جان دے دیتا، تو نے تو سارا کا سارا اثاثہ ہی مانگ لیا۔ ایک لے دے کر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو رات گزاری ہے وہی تو قیمتی سرمایہ میرے پاس ہے، تو مجھ سے وہی لینا چاہتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ، نبیوں کے بعد سب سے پہلا جو مقام آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور 22 جمادی الثانی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق کی صداقت سے تھوڑا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔